بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين سعادت حاصل کی جناب سید اسرار احمد شاہ نے اور ماشاء خوب یہ نوجوان انہوں نے قرآن کریم کی بڑے خوبصورت لحن کے اندر اور اچھے مخارج کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا۔ اس دوران ہمارے اور چند مہمان حال میں داخل ہوئے، ہمیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کو ہم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے پہلے میں شام صدیق صاحب کو مدعو کروں۔ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس کی کئی جہتیں ہیں اور اتنی اس کی ڈائمنشنز ہیں، اتنی اس کی جہتیں ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ شاید تحقیق، جستجو، تلاش کے بعد کئی جہتوں تک ہم پہنچے ہیں اور کئی جہتیں ایسی ہیں جن کو ابھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جو ابھی جستجو طلب ہے۔ اور علامہ اقبال نے جہاں خودی کی بات کی، خود شناسی کی بات کی، خدا پرستی کی بات کی اور مسلمانوں کی حمیت، غیرت کی بات کی، قومیت کی بات کی اور کئی حوالوں سے نوجوانوں کی بات کی، ہمارے اسلاف کی بات کی، وہاں علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک خاصہ، ان کی خوبی، ان کا ایک کمال، اور میں سمجھتا ہوں اسی کمال نے اقبال کو کمال تک پہنچایا ہے۔ وہ کمال، وہ خوبی اور وہ صفت اور وہ وصف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب وہ محبت رسول کی بات کرتے ہیں تو اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل کے جس نے
وہ دانائے سبل، سبیل کی جمع سبل ہے، اب تشریح کا وقت یہاں نہیں ہے، یعنی جتنے بھی رستے ہیں ان کو جاننے والی ذات، جتنے بھی قوانین ہیں ان کا ادراک کرنے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی دانائی کسی ایک جہت تک جو ہے وہ محدود نہیں ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ اور پھر یہ شعر آپ بارہا سنتے ہیں، ایک جگہ تو وہ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، کہ مسلمان کا جو دل ہے وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بسایا جانا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں آبروئے ماز نام مصطفیٰ، ہماری تمام آبروئیں، ہماری تمام عزتیں، ہمارا تمام جاہ و جلال، ہماری تمام عظمتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب احتشام صدیق صاحب، جو آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، تعارف کرانا زیادہ مقصود نہیں ہے، وہ آئیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ کی بارگاہ کے اندر گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ کب در پہ بلاؤ گے، کب بلاؤ گے، کب وہ لمحہ کب آئے گی وہ ساتھ، کب آئے گی وہ ساتھ، ایک بار کب آئے گی وہ ساتھ، ایک بار کب آئے گی وہ ساتھ، ایک بار کب، اور چھوٹا سا ہے منہ بڑی سی ہے، پر بات بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے، کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے، اور اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، بلاتے ہیں،
تم نعت سنائے ہیں تم نعت سناؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان کونسلیٹ آف میلان سے جناب محمد عمران نعیم صاحب کو، اور سمیر اجاز صاحب ہیں، عطا چوہان صاحب اسپیشل انگلینڈ سے آئے ہیں ہمارے اس پروگرام کے لیے، تو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ملک صاحب ہیں ہمارے، عبد الرحمان صاحب سرپرست ہیں پاکستان اسپورٹس کلب بریشیا اٹلی کے، دعوت خطاب دوں گا ایک اچھی نیوز، دعوت خطاب دوں گا ایک اچھی نیوز۔ جاوید صاحب وہ لائیو آج کی اس اجتماع سے تھوڑی دیر میں خطاب کریں گے۔ جو جاوید اقبال علیہ رحمہ، جو علامہ اقبال کے بیٹے تھے، اور وہ بھی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف، جاوید اقبال علیہ رحمہ جو علامہ اقبال کے بیٹے تھے، اور وہ بھی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف بیٹے تھے، اور وہ بھی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف، ان کی تعلق رکھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ولید اقبال ہیں، ان کیونکہ اقبال ڈے ہے، اقبال خودی کی بات کرتے ہیں، اور خودی کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں لغت میں تو عام طور پہ اس کے معنی انا کے ہیں، اور خودی کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں لغت میں تو عام طور پہ اس کے معنی انا کے کریں لغت میں تو عام طور پہ اس کے معنی انا کے کہ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، کیا کہ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، کیا عارفوں کا مقام بادشاہی، مجھے بتاتے کیا۔ اب خدا بھی کبھی بندوں سے پوچھتا ہے، ہر بندہ اس خدا کی رضا چاہتا ہے، لیکن جب وہ خود بتاتے کیا۔ اب خدا بھی کبھی بندوں سے پوچھتا ہے، ہر بندہ اس خدا کی رضا چاہتا ہے، لیکن جب وہ خود بندوں سے پوچھتا ہے، ہر بندہ اس خدا کی رضا چاہتا ہے، لیکن جب وہ خود اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اثر پڑھ رہے ہیں، دو جو آج اس وقت یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اس طرف نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دل یہ چاہتا تھا کہ قبلہ وہ بن جائے جو مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، جس کی تعمیر میرے جد امجد ابراہیم سلام علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ جی میں یہ چاہا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی، ابراہیم سلام علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ جی میں یہ چاہا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو خدا نے کیا کہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو خدا نے کیا کہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
जिस पे आप राजी हो जाते हैं हम किबला उसी को बना देते हैं। तो इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और फिर आप कहते हैं कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो दावत खिताब देने जा रहा हूँ। हमारे पहले मुकर्रर हैं मोहतरम जनाब यासर अरफात टोपा साहब, ये पाक यूनाइटेड फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और कोबस के साथ भी इनकी वाबस्तगी है, और भी आप सभी अहबाब जानते हैं और एक मारूफ शख्सियत हैं। मैं उनको दावत खिताब दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, स्टेज पे तशरीफ लाएं, और जब तक वो स्टेज पे आते आप ज़रा भरपूर तालियां बजा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जेड़ा मौजू है हज़रत अल्लामा इकबाल उन्हां दी बर्थडे। सब तो पहला इन्हों हराजा तहसीन पेश करने असां जितनी कम्यूनिटी पूरे इटली विच कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा फखर नाल फोटो उत्ते लाने। बहरहाल अज ताईं ये कोशिश नहीं की वह इन्हों की बर्थडे का कोई प्रोग्राम बनाए। बहरहाल ये अज जैद जमान साहब ने, आरफ अलवी साहब ने, इन्हों पूरी कम्यूनिटी की तरफों असा हराजा तहसीन पेश करने जिन्होंने प्रोग्राम बनाया। ये भी प्रोग्राम सब की पहला होना चाहिए। मस्जिद विच चलो होंदा है जिससे कोई तकरीर का मौजू होंदा है, कैद आज़म साहब की गलबात होती है, अल्लामा इकबाल की होती है। बहरहाल जेड़ा अज एक अलहदा प्रोग्राम हो रहा है इसकी एक वक्री पहचान है। ये बरेशियत की आगाज हमेशा हर एक काम का बरेशियत की आगाज होंदा है। ये सब बरेशी आया भी मुबारक है। तो जितने इन्होंने अज जरा मौजू है मुबारक है। तो जितने इन्होंने अज जरा मौजू है, मैं कोई भी नहीं गलबात करता, सारिਆਂ ਦਾ ही शुक्रिया अदा करना। तो बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है, इस तरह होनी चाहिए। तो एक तुहाडे अगे मेहरबानी है, कोई भी प्रोग्राम हो टाइम की पाबंदी होनी चाहिए। अज इन्हों का टाइम आ 4:30 थी 5 ताईं असा फुल देने ने। मैं वेख्या 5:30 हो गए ने। वो ये प्रोग्राम चलो इन्हें जल्दी जल्दी शुरू किया, जिकन साड़ी रस्म रिवाज बनी है ना, वो तो 7 बजे शुरू होना। बहरहाल फिर भी बड़ी गल है 5:30 पौने 6 शुरू हो गया। ये सब थी ये आपूँ असा सारे पाकिस्तानी कम्यूनिटी जिथे प्रोग्राम होवे हर बंदा बिजी होंदा है। तो प्रोग्राम जरा करा रहा है वो भी पाबंदी रखे, जरा आ रहा है तो उन्होंने भी टाइम की पाबंदी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया यासर पाक टोपा साहब। आपकी घड़ी थोड़ी सी जल्दी है, तेज़ चलती है। अभी 6 हुए हैं। तो माशाल्लाह आपकी तकरीर, नात और तलावत प्रॉपर टाइम 5:30 शुरू हो गया था। तो हम वेलकम करते हैं तजम्मुल हुसैन कठाना साहब को, मेंबर पाक यूनाइटेड फेडरेशन इटली, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जी, बानी मेंबर हैं, और सैयद मोहसिन रजा साहब का, अजहर महमूद गौरी साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके बाद मैं कहूँगा कि हाफिज़ साहब आप स्टेज संभालें। अच्छा, थोड़ी सी आपको शायद वो हल्की फुल्की से उलझन कह लें महसूस हो रही है, क्योंकि मुकर्रीन जो है ना वो भी मेरे नाम पास, जैसे इलेक्शन में रिजल्ट नहीं अनाउंस होते कि अगला नतीजा आ रहा है, वो जो मेरे को नतीजा आना मैं उस नतीजे के सामना खाते हूँ। मेरा भी रिदम जो है ना वो टूट जाता है, लेकिन वो 500 नाल नहीं पैंदा। वो कुछ ब्रिगेडियर साहब से ना उन्होंने कोई ड्राइवर गड्डी चला रहा सी, चढ़ाई चढ़िया तो ज़ाहिर गड्डी ने गेयर मंगया, तो क्लच नहीं दबाया ना, थोड़ी जी आवाज़ आई तो गेयर से लग गया। वो परेशान हो गया कि क्या हो गया जवान। उसने कहा सर कुछ नहीं हुआ, बस मोशन टूटे। उसने कहा ये मोशन कितने का पड़ेगा? उसने कहा सर कोई ज़्यादा नहीं, 500 रुपया लगेगा। मेरा भी मोशन टूट जाता है। नहीं
وہ نام ساتھ ساتھ نام نال مینو اپڈیٹ کر دیں کہ اس تو بعد فلان دوست آ کے انہوں نے تھوڑا نام اس تو بعد انہوں نے لکھا. تو میں دعوت خطاب دینے چاہ رہا ہوں. دیکھیں ان تقاریب میں جیسے یاسر عرفات چوکا صاحب نے بات کی, سچی بات یہ ہے آپ یقین جانیں ہمارے پاس اس کام کے لیے کوئی 2-3 گھنٹے کا ایک پروگرام ہے اور اس میں ہم کھل کے اس پہ بات بھی کریں. آپ یقین جانے میں حلفاً قسماً کہتا ہوں کہ اقبال کی فکر سے اگر ہم آشنا ہو جائیں, یہ قوم اس فکر کو لے کے چلتی تو جس جگہ آج ہم کھڑے ہیں اس جگہ کبھی کھڑے نہ ہوتے. یہ ہم کہتے ہیں کام تو کہ یہاں ایک وہ جملہ بنا ہوا ہے, ضرب المثل بن گیا, کام تو کارتے کارتو کام تک, یعنی وہ کام اس میں وہ علامہ قائد اعظم نے تو ہمیں کہا لیکن وہ یہ مقصد نہیں تھا, وہ مصروف رہنا مقصد تھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ عصر حاضر ملک الموت تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کر تجھے فکر معاش, کہ یہ جو عصر حاضر ہے نا, یہ موجودہ دور, یہ تیرے لیے ملک الموت ہے, موت کا فرشتہ ہے, جس نے قبض کی روح تیری تجھے دے کے فکر معاش, کہ ہر وقت معاش کی فکر, معاش کی روٹی دی, روزگار دی, تو اس نے تجھے مار دیا ہے. اور پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر, کہ ہمارا جو نظام ہے ایجوکیشن کا بھی باقی بھی, ہماری خودی کو اس نے تیزاب میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جب خودی تیزاب میں ڈل جائے تو وہ پگھل جاتی ہے, تو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر, پھر جدھر چاہو ادھر پھرتے رہو. پھر وہ غیرت, حمیت اور قومیت وہ چیزیں پھر انسان کے لیے ثانوی ہو جاتی ہیں. تو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ بہت اختصار سے ہم بات کریں گے کہ اقبال ہے کون اور اقبال کیا ہے. مجھے جو نام اس کے بعد دیا گیا ہے وہ محترم ماسٹر بنارس حسین صاحب ہیں, جو صدر اسلامک سوسائٹی بریشیا ہیں, اٹلی کے, اور وہ تشریف رکھتے ہیں. تو میں بھی چیمہ صاحب کو اگے ویکھ رہا, میں کہ شارہ صاحب ہیں کتنے ہوتے ہیں. تو محترم بشارت حسین صاحب صدر اسلامک سوسائٹی اٹلی, میں اپنی کریکشن کر لیتا ہوں, وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال کی فکر کے حوالے سے اقبال کی فکر کے حوالے سے جس طریقے سے آپ سارے شروع سے علامہ صاحب کے اشعار سن رہے ہیں, اقبال کے اشعار پڑھنا شروع کریں تو کئی دن ختم ہو جائیں, لیکن اقبال کے اشعار ختم نہیں ہوتے. اقبال کا ایک شعر سمجھنے کے لیے رات چاہیے. ہم تو یہاں پر کتنے شعر جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. پہلے تو میں منتظمین کو یہ مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک ہستی کو یاد کیا کہ قومیں جب اپنے محسنین کو بھول جاتی ہیں تو پھر قوموں کا زوال ہی شروع ہوتا ہے. اقبال ہمارے محسن تھے جنہوں نے یہ جو ہم آج پاکستانی کہلوا رہے ہیں, یہ ہم اقبال کی اسی سوچ کے نتیجہ ہیں. تو یہ ہم اقبال کی اسی سوچ کے نتیجہ ہیں. تو یہ کو امیدیں خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ بت ہم صرف وہی سمجھتے ہیں جو مٹی, یہ بت ہم صرف وہی سمجھتے ہیں جو مٹی دل کا
نہ ہو نگاہ میں شوہی تو دلبری کیا ہے. اسی خطا سے عذاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے. کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. جس میں اپنا آپ کھو کر اگر کوئی بھی ہم نے سروری حاصل کرنی ہو, کوئی پوسٹ حاصل کرنی ہو, تو اس کا کیا فائدہ ہے. جس میں موت ہو جائے اس اپنے آپ کی. خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری, وگرنہ شعر میرا کیا شاعری کیا. دیکھیں اقبال نے آخر پہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ لوگوں کو پسند آ گیا ہے, وگرنہ میرے شعر کیا ہے اور یہ شاعری کیا ہے. اقبال کے اشعار کو اگر پڑھتے چلے جائیں تو قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے, قرآن کا ترجمہ نظر آتا ہے. آیات کو ملاتے جائیں اور قرآن کی آیات پڑھیں اور ساتھ ساتھ اقبال کی وہ فکر. یہ پہلے حافظ صاحب نے کہا آج اگر ہم اقبال کی فکر کو سوچنے والے ہوتے, کوئی ایک شک بھی ہم سوچنا شروع کر دیتے, تو کبھی بھی ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اقبال نے تو ایسا انسان, ایسا مسلمان کہا تھا کہ اقبال تھے جنہوں نے رخ پیدا کر دیا تھا. کیوں پاکستان کی وہ ڈیمانڈ تھی کیا لوگوں کو صرف نماز روزہ کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ جگہ مل جائے گی. پاکستان اقبال نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جہاں پر قرآن کا قانون ہوگا, جہاں پر اسلام اس شکل میں نظر آئے گا جو شکل کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے, جس طرح حافظ صاحب نے کہا یہ بڑا لمبا ہونا چاہیے تھا, یہ بیٹھ کے ہم غور و فکر کرتے, یہ تقریروں کا موقع نہیں تھا, یہ تو بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ باتیں کرنی چاہیے تھی کہ آؤ اقبال کی اس فکر کو سمجھے. اللہ تعالی ہم سب کو اقبال کی فکر سے آشنا کر دے کہ اقبال تو کہتے تھے کہ اگر انسان کی کسی جگہ پر بھی اپنی انا کا لفظ نیگیٹو بھی ہوتا ہے, لیکن انا خودی کی انا کو میں کہہ رہا ہوں, خودی گھمنڈ نہیں ہوتا, خودی وہ ہوتی ہے جو اللہ نے عزت دی ہے اسے کوئی بندہ اگر گرانے کی کوشش کرے تو جان چلی جائے لیکن اپنی وہ عزت برقرار رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اقبال کی اس فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں موشن توڑتا رہوں گا. اصل میں پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روٹین سے ہٹ کے ٹائم پہ کام شروع کر دیا ہے, تو ہمارے جتنے معززین ہیں وہ آ رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ حافظ صاحب کو بار بار تکلیف دی جائے کہ اپنے دوستوں کو ویلکم کریں. وہ ان کا ایک وہ موشن بنا ہوا ہے وہ بنا رہے, تو میں اپنے دوستوں کو ویلکم کرتا رہوں. میں ویلکم کرتا ہوں جناب جیو پاکستان ایسوسی ایشن کو. محمد علی سلیاریہ ایڈوکیٹ صاحب وہ یہاں پہ موجود ہیں. میاں عمران یونس صاحب بریشیا کی جانی پہچانی شخصیت, کون انہیں نہیں جانتا, ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور چودھری پرویز اختر سلیمی صاحب یہ خصوصی طور پہ پاکستان سے آئے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی ہاں. محترم حاضرین و سامعین اور پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جملہ عمائدین, ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے لیے خوش بختی ہے اور یہ ہماری بڑی حوصلہ افزائی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ہم فرح اور خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس وقت
दावत खिताब देने जा रहा हूं उस हस्ती को जिनका अल्लामा इकबाल के घराने से ताल्लुक़ है और अल्लामा इकबाल के फर्जंद अर्जमंद जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल अलैहि रहमा, अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन फरमाए और अपनी रहमतों का, अनायतों का, नवाजिशों का नज़ूल फरमाए। उनकी ज़ोजाए मोहतरमा जो ख़ुद भी लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस रही हैं और फ़िक्री एतबार से भी, इल्मी एतबार से भी और माशरे के अंदर फलाह व बहबूद के एतबार से भी और माशरे की इस्लाह के हवाले से भी अपना एक खुसूसी मकाम रखती हैं। मैं उनको दावत खिताब देने जा रहा हूँ अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ कि जिस अल्लामा इकबाल ने हमें गैरत और खुदी का सबक देते हुए कहा था कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। कि गैर के आगे झुकने से इंसान ज़ाहिरी और बातनी तौर पे ख़त्म हो जाता है और जब वो खुदा के आगे झुकता है तो दुनिया उसके आगे झुका करती है। दावत खिताब देने जा रहा हूँ, आप भरपूर इस्तकबाल कीजिए ताकि उन तक आपकी तालियों की आवाज़ पहुँचे। मैं नासरा जावेद साहिबा को, जस्टिस नासरा जावेद साहिबा को कि वो हमसे यहाँ योम इकबाल के मौके पे मुखातिब हों। हेलो जी जी, आवाज़ आती है आपको? जी आप ब्लूटूथ कनेक्ट जी जी आ रही है आपकी आवाज़। शुरू करें। ये आपको सुनिए मैम। जी, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मैं अल्लामा इकबाल के घर से मुंसलिक हुई। इत्तेफाकी और वजह देखो, पाकिस्तान में 23 करोड़ खवातीन हैं, लेकिन ये मेरे नाम पे आए बात और मुझे इसकी बहुत खुशी भी है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं अल्लामा इकबाल के जसर से मेरी शादी हुई। 50 साल हमारी रफाकत रही और अल्लामा इकबाल का विसाल मेरे जावेद मंजिल में आने से पहले ही हो चुका, इसलिए मैंने अल्लामा इकबाल को नहीं देखा। अलबत्ता उनका वो कमरा जो था उसको वैसे ही सजाया रखा जैसे उनकी जिंदगी में था और उनके विसाल के वक्त भी था। और आखिरी शेर आप जानते हैं उन्होंने क्या फरमाया कि सरामद रोजगारे फकीरे दिगर दानाए राज आयत के नाम। ये उनके आखिरी अशार है और वो अली बख्श उनका मुलाजिम जो था वो उस वक्त उनके साथ था। इसी के रोज में उन्होंने अपनी जान दी। जी मैम। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद है पाकिस्तानी कम्युनिटी की, वो आपको सुनना चाहते हैं कोई पैगाम वगैरह ओवरसीज के लिए यहाँ इकबाल के हवाले से, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्र इकबाल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर आप कुछ मजीद कहना चाहें तो। जी हाँ, जी हाँ। तो अल्लामा ने ये भी फरमाया था ना कि
کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں انعام پیدا کر، اور اٹھانا شیشہ گرانے کرم کے انسان۔ اگلا شعر اب دیکھیں، میں عمر کی ہو گئی 85 سال کی تو میں ہو گئی ہوں، مجھے کچھ بات یاد رہتی ہے، کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ تو آپ پوچھے کوئی سوال، میں کوشش کروں گی نفس کا آپ کو خاطر کا جواب دے دوں۔ جاوید منزل ہی میں بیاہ سے آئی تھی اور وہیں رہی جب تک وہ میوزیم بنانے کے لیے پاکستان کی ریاست نے صحیح کی، تو ان کے حوالے کر دیا، اور پھر میں نے یہ تھوڑی سی جگہ گلبرگ میں لی، یہاں رہائش پذیر نے 50 سال۔ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ تو نوجوان نسل کو اقبال کا پیغام یہ ہے کہ نیا رئیس میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے سکون شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے کرم کے احسان، سکو کے لالا اردو سے کلام پیدا کر۔ تو وہ تو یہی چاہتے تھے کہ اپنے ملک سے جو بھی حاصل کرے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا ایک اس بات کو کبھی تصور ہی نہیں تھا، اور اس آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ہمیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور روزگار نہ ہو تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں باہر کے ممالک میں جا کر اپنی قسمت آزمائی کرنا۔ وہاں سے میرا خیال ہے بس وہ یہی ہے کہ سڑکوں کو صاف کریں یا مکانوں کو صاف کریں، عورتوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ وہاں کے جو اپنے رہنے والے ہیں رہائشی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ہی جو ہے سنبھالنے کا۔ اب تو آپ کو پتا ہے ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے تو اس نے کہا ہے کہ نہیں چاہوں گا کہ یہاں امیگرینٹ کے لیے کوئی بھی جگہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ تو امیگرینٹ کو وہاں سے نکالنا ہی چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی یہ تیاری کر لینی چاہیے پاکستانی کو کہ باہر کہیں کسی ممالک میں رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی آسائش نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے ضلع کی کوئی کریں ترقی، اور وہیں پہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں۔ جی تھینک یو میم، تھینک یو۔ ابھی آپ نے پیغام اور گفتگو سماعت کی، اور یہ ٹیلی فونک ظاہر ایج کا بھی معاملہ ہے، اور شاید وہ پروگرام کی سچویشن یا صورتحال سے واقف نہ ہو یا یعنی اس طرح آگاہی نہ ہو۔ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقبال کی آفاقیت کے حوالے سے جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ آپ سے مخاطب تھیں، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے خواہشات ہیں، چھوٹے چھوٹے تصورات ہیں، اور ابھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذکر کیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق کہتے ہیں، افق کہتے ہیں، یہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی وہ آخری کنارہ، اس کو افق کہتے ہیں، اس کی جمع آفاق ہے۔ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم ہے اس میں آفاق، یعنی الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ابھی بات کر رہے تھے محترم بنارس صاحب کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ آیات کا ترجمہ ہے۔ قرآن نے کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ تو اقبال بول اٹھا، کہا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دیکھے۔ آج ہم کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو لا یغیر ما بانفسہم، جو اپنے نفسوں کو خود نہیں بدلتے، اپنے آپ کو خود نہیں بدلتے،
تو اقبال کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ اللہ اس کی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی. تو میں نوجوانوں سے بھی انشاءاللہ، ہمارے یہ نوجوان بچے یہاں موجود ہیں، یہ علی، زین، ان کے اور رفقا کار اور بھی بہت سارے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اقبال آپ کو کیا کہتا ہے. اگلے مرحلے پہ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. زیادہ غالباً ہمارے پاس مقررین کی لمبی لسٹ نہیں ہے، لیکن محمد علی سلیریہ ایڈوکیٹ جیوے پاکستان سے وابستہ ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے محمد علی سلیریہ ایڈوکیٹ جیوے پاکستان سے وابستہ ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم المقام قابل صد احترام جناب، آپ کو اس خوبصورت بزم کو سجانے پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے خوش آمدید بھی اور سوزا میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جناب محترم حافظ طارق صاحب، جس خوبصورت انداز سے آج کی اس بزم کو آپ سجا رہے ہیں، جس خوبصورت انداز سے آج آپ اقبال کے اس پروگرام کو جو ہے وہ رونق بخش رہے ہیں، آپ کو سننے کے بعد تو لفظ ہی نہیں رہے کہ ہم کیا کہیں. جو ہے وہ رونق بخش رہے ہیں، آپ کو سننے کے بعد تو لفظ ہی نہیں رہے کہ ہم کیا کہیں. مگر جو ہے وہ رونق بخش رہے ہیں، آپ کو سننے کے بعد تو لفظ ہی نہیں رہے کہ ہم کیا کہیں. مگر قرآن کی تفسیر ہے. میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. آپ اقبال کے جس شعر کو بھی دیکھیں گے وہ قرآن کی تفسیر سے ہی کولیبوریٹ کرے گا. مگر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اقبال نے ہمیں جو فکر دی، اقبال نے ہمیں جو پیغام دیا، یہ پاکستان کا تصور بھی نہیں تھا جب اقبال نے ایک نظریہ دیا تھا. وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ اسلامی اقدار پہ مبنی تھا. وہ نظریہ، بنارس صاحب کی بات مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے، وہ نظریہ یہ نہیں تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. وہ نظریہ یہ تھا کہ ہماری ٹریڈیشنز اور ہیں، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہمارا عبادت کا طریقہ کار ایک ہے، ہم ایک اپنی فکر اور سوچ رکھتے ہیں. ہماری قوم کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا تھا ایک بیس تھی اس کی کہ ہم ایک قوم ہیں. قومیت کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، ایک فکر کی بنیاد پر، ایک خودی کی بنیاد پر یہ ملک آزاد ہوا تھا. جیسے یاسر ٹوپا بھائی نے بات کی کہ ہم کوئی ایسا ایونٹ جو ہے وہ نہیں. میں ایک چیز گوشگزار کر دوں کہ جیوے پاکستان ایسوسیشن نے 14 اگست، 9 نومبر، 25 دسمبر کے سارے پروگرامز کیے ہوئے ہیں. ہرگز اس چیز کو میں ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہ رہا، مگر بات یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی المیہ ہے، میں جو میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، جب سے پاکستان بنا ہے ہماری قوم نے اپنے محسنوں کا کلا کما کیا ہے. ہم نے اپنے محسنوں کو ہمیشہ جو ہے وہ فراموش کیا ہے. میں بالکل بھی انڈیا کو اس چیز پہ ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن خوبی اگر دشمن کی بھی ہو تو اس کو ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، ان کا کوئی آخری بچہ بھی اگر اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہے تو 80 سالہ اگر ان کا کوئی لیجنڈ ہے تو اس بچے کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ان کی ایک بچے کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ المیہ ہے، گزر تو گئی ہے خیر قدیر تیری حیات قدیر، ستم زریح مگر کوفیوں میں گزری ہے. آج ہم لوگ اگر اس جگہ پہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، آج اگر ہم پاکستانی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جس طرح ہمارے سراؤنڈنگ میں تمام جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہمیں کچا چبانے کے لیے تیار ہیں، وہ واحد ڈاکٹر قدیر تھا جس کی وجہ سے آج ہماری ماؤں بہنوں کی لیکن رونا آتا ہے اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھیں جس انٹرویو میں ڈاکٹر قدیر روتا ہوا اس دنیا سے گیا، کس طرح اس کی نظر بندی ہوئی، کس طرح اس موسم کو جس کی وجہ سے آج ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں، ہم نے کس طرح اس موسم کے ساتھ کیا. بابا قوم کی جو ایمبولینس تھی اس کا تیل ختم ہوا. طریقہ مطالعہ کرے تو ہم نے اپنے موسموں کا ہمیشہ ہی کلا کام کیا. ہمیں ضرورت ہے ایک قوم بننے کی. یہاں بھی آپ دیکھ لیں ہم مختلف شہروں سے لوگ تمام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری مختلف ایسوسیشنز ہیں. میں نے ہمیشہ جب بھی میرا کوئی بھی پیغام ہوتا ہے، تمام ایسوسیشنز اپنے اپنے پارٹ میں بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں، لیکن میرا یہ پیغام ہے ایز دا ریپریزنٹیٹیو آف جیوے پاکستان ایسوسیشن کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس پر ہم پاکستانی نظر آئیں، جس میں ہم ایک قوم نظر آئیں، جس میں ہم پاکستان کی ریپریزنٹیو نظر آئیں، جس میں ہمیں یہ پتہ ہو یہ ساری ایسوسیشن
सब लोग प्रॉस्परस हैं, सब लोग कुछ करना चाहते हैं। कोई कश्मीर पे काम कर रहा है, कोई इस्लामिक मसाजिद को मस्जिदों पे काम कर रहा है, कोई खेल पे काम, सब के काम में अप्रिशिएबल है। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं, कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं जो अच्छा काम नहीं कर रही। लेकिन हमें इन चीज़ों से हटकर, इन चीज़ों से मावरा होकर कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें हम अपने मुल्क की अच्छी नुमाइंदगी कर सकें और अपनी जो आने वाली हमारी इधर जितनी भी नस्ल है, हमारे बहुत से दोस्त परेशान हैं, बहुत से हमारे जो पुराने दोस्त हैं उनके नौले दोस्तों के या मुख्तलिफ 2-3 इशूज़ ऐसे मेजर इशूज़ हैं जिन पे हम परेशान हैं, हमें उस पर भी कोई वर्कआउट करना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सी बातें करने वाली थी लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि जा खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, जा खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। हमें चाहिए, वो इकबाल ने कहा था ना कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर इंसान में अल्लाह ने बराबर सलाहियत दी हुई है, सिर्फ हमें ज़रूरत है अपनी सलाहियतों को निखारने की। कोई भी इंसान अगर एक आप अपने मुल्क का हालात देख लें, इस वक्त हम किस नहज में खड़े हैं, इस वक्त हमारे मुल्क की कितनी लाकानूनियत है, मुल्क इस वक्त बिल्कुल डामाडोल है। हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। हमारा ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमें एक पेज पर आकर अपने मुल्क की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को इज़्ज़त व नमूज़ दे, तमाम दोस्तों को आपस में इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत की एक नई लहर दे। हमें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने की और एक दूसरे के साथ मिंगल अप होने की और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन दे ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान। जी मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ चौधरी अजमतुल्ला साहब को जो पाला सोलो से हैं, सदर महमदिया इस्लामिक सेंटर ब्रिज इटली से साजिद भट्ट साहब, तनवीर असगर साहब, उनको वार्म वेलकम करते हैं कि वो हमारे इस फ़िक्र इकबाल कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। थैंक यू। अभी आप मलिक साहब की मुदाखलत से पहले आप समाअत कर रहे थे सुलेरिया साहब की। हमारे यहाँ जो कल्चर है ना वो ज़रा शुगल शक्ल वाला ज़्यादा। अल्लामा इकबाल के कई लताइफ भी हैं। आज ज़्यादा हम संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं और तंज़ व मिजाज से मुतल्लिक़ शायरी भी है और बातें भी हैं, लेकिन ये उनसे मंसूब है। मुझे नहीं पता इसकी हकीकत क्या है कि किसी शख्स ने उनसे कहा कि ऐसे ही किसी जाहिल उजड़ आदमी ने कि आप कहते हैं कि कुरान करीम में सब कुछ है, क्योंकि कुरान करीम की ये कहता है कि कुल्लुन फी किताब मुबीन, कि इस किताब मुबीन में हर शय का जिक्र मौजूद है। और दूसरी जगह फरमाया वला रत्मी वला याबिस्न इल्ला फी किताब मुबीन, हर खुश्क और हर शय जो भी है उसका जिक्र कुरान करीम में है। तो उस शख्स ने सवाल किया कि ये कुरान ये कहता है कि हर शय का जिक्र इसमें मौजूद है, तो बाज़ सवालात बड़े लायानी और बेमानी भी होते हैं। इमाम गजाली से किसी शख्स ने ये कहा था कि देखें दुनिया में कई लफ्ज़ है ना, उसको उल्टा पढ़ें तो फिर भी वही मीनिंग्स हैं, सीधा पढ़ें वो भी। मसलन तिब्बत है ना, एक जगह का नाम, कोई तिब्बत एक करीम भी होती थी किसी ज़माने में, हमारे उम्र के लोगों को पता है, नौजवानों को नहीं पता। तो तिब्बत ते बे और ते, ये तिब्बत। अंग्रेजी में आप देखें नून, ये हम कहते हैं नून आफ्टर नून, और उर्दू में भी आप उसको देख लें कि नून वाओ नून और एन डबल ओ एन नून, उधर से शुरू करें नून, इधर से नून। तो इमाम गजाली अलैहि रहमा, जिनको इकबाल बड़ा सराहते हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि देखें कि आपकी ये किताब कुरान करीम में कोई एक लफ्ज़ तो बताएं। हर ज़बान में लफ्ज़ होता है, उल्टा पढ़ें फिर भी वही और मीनिंग भी नहीं बदलते, सीधा पढ़ें फिर भी वही होता है। तो उन्होंने कुरान करीम की पूरी आया मुबारका पढ़ दी और 40 मकामात ऐसे पॉइंट आउट किए। और वो कौन सी? सूरह मुदस्सिर की आयत, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर। कभी जाके देखें, रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करें। पूरी आयत को इधर से पढ़ें रब्बका फकब्बिर बनता है, उधर से पढ़ें रब्बका फकब्बिर बनता है। आपने कहा तुम एक लफ्ज की बात करते हो, अगर यही बहस करते हो तो फिर ये कर लो। तो इसी तरह के किसी शख्स ने इकबाल से कहा कि ये कुरान करीम इसमें अंग्रेजी नहीं है। आप कहते हैं हर शय, तो अंग्रेजी जबान है कुरान करीम के अंदर? तो अल्लामा इकबाल ने कहा है। उसने कहा फिर बताएं कहाँ? उसने कहा आप तुम्हें कितनी सूरतें याद है जिसे कुछ ना याद हो?
تو اسے قل هو اللہ یاد ہوتی ہے. تو اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں یاد قرآن پاک. اچھا تم سوال پوچھتے ہو تو پھر مجھے صرف بس سورہ اخلاص قل هو اللہ یاد ہے. اخلاص بھی ہم نہیں کہتے, قل هو اللہ یاد ہے. آپ نے کہا اچھا پڑھو. اس نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لم یا بھی انگلش میں اب لفظ استعمال کرتے ہیں. لم یلد ولم یو وایو یو. آپ نے کہا دیکھو یا بھی آ گیا یو بھی آ گیا. ولم یولد ولم یکن له کفوا ون بھی آ گیا. 1 2 3 کفوا احد. یہ ایک چھوٹی سی صورت جس میں تمہیں یاد ہے, اس میں سے بھی میں نے تمہیں 3 انگلش کے لفظ جو ہے وہ نکال کے دے دیے ہیں. آذرا تفنن یہ بات کر رہا ہوں, دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب ملک عبد الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں, اور یہ وہ تعلیم ہے. آپ یقین جانیں علم کی وجہ سے آج ہم پیچھے رہ گئے. وہ آیات کی بات کر رہے ہیں. اقبال نے کہا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی پہلی آیت ہے اقرا, پڑھیے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. تو آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محترم المقام جناب ملک عبد الرحمان صاحب کو, پاکستان سپورٹس کلب کے یہ چیئرمین ہیں, وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. جناب ملک زید زمان صاحب, عارف علی عارف صاحب, حافظ طارق صاحب, یہ اس پروگرام کو خصوصی طور پر اقبال ڈے کو سجانے پہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. میں بہت زیادہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا یہ اسپیشل پروگرام کافی عرصے کے بعد ملیشیا میں ہوا ہے. اپنے ہیرو کو زندہ قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں, یاد رکھنا بھی چاہیے. یہی زندہ قوم کی نشانی ہے. اقبال کا پروگرام کرانا میرے خیال ہے ہمارے سارے جتنے بھی ہمارے ادھر تنظیمیں ہیں سب کو مل کر بھی کرنا چاہیے, فردن بھی کرنا چاہیے. ہمارے اپنے قائد اعظم صاحب ہیں, ان کا پروگرام کرنا چاہیے, اور بھی جتنے ہمارے ہیرو ہیں. آج کے دن کے حوالے سے اقبال کا ادا کرنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کے کلام کا یا ان کی کتب کا ادا کر سکوں, نہ اتنا میں علم رکھتا ہوں. لیکن انہوں نے ہر موضوع پہ, ہر طبقہ فکر کو اپنا موضوع بنایا ہے. جوانوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو اپنی تمام کتب جو بہت زیادہ لکھی ہیں. جوید نامہ ہے, اس کے علاوہ بانگ درہ ہے, بال جبریل ہے, اور بہت زیادہ کتابیں ہیں. یہ ان کو تو پڑھنا بھی ہمارے پاس کی بات نہیں ہے, ان کو سمجھنا تو دور کی بات ہے. یہ اور جو ان کے شعر ہیں حافظ صاحب نے جو بہت زیادہ پڑھے ہیں. میں تو اتنی بساط نہیں رکھتا اتنے شعر پڑھنے کے, لیکن یہ میں ضرور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قبروں میں کروڑ رحمتوں سے نوازے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے یہ جتنے ہیرو فوت ہوئے ہیں, جتنے جنہوں نے قوم ہماری بنائی ہے, جنہوں نے یہ ہمارے جوانوں کو یہ راہ دکھائی ہے, یہ جنہوں نے یہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کلام اس کے مد مقابل کو آج تک کے کلام کسی اور شاعر نے نہیں لکھا. بہت شاعر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت اللہ عقل و دانہ دیا ہے شاعروں کو, لیکن اس پائے کا میرا حال تفسیر کی اتنی میرے کو ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ کو تفسیر میں جاؤں. لیکن جو حافظ طارق صاحب نے تفسیر کیا ہے, دوسرے مقرران نے کی ہے, بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ یہاں دعوت دی. میں ان کا شکریہ گزار بہت زیادہ کرتا ہوں. مہربانی جی, السلام علیکم. جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری سرکاری جی محکن صاحب کا, امیر چیمہ صاحب کا, عمر وڑائے صاحب کا, احتشام صدیق صاحب کا, مرزا رفاقت علی صاحب کا, چودھری ندیم صالح صاحب کا, ملک احسن صاحب کا,
اور اس کے ساتھ ساتھ زونل کونسلر عبدالرحمان صاحب کا، چودھری منیر صاحب جو مونتی کیاری سے ہیں، راجہ عبدالغفار صاحب جو مونتی کیاری سے ہیں، ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وقت محدود ہوتا جا رہا ہے اور ہم ذرا تیزی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مجھے اندازہ نہیں کہ کتنے مقررین باقی ہیں، کم و بیش تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے. 3-4 مقررین باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر کم و بیش. کل ویسے چھٹی ہے اور ہم اگر یہاں جمع ہوئے تو اتنی بھی قدغن مقررین پہ نہ لگائی جائے کہ انہیں 2 منٹ کے بعد اسٹیج سیکرٹری ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو جائے. 2-4-5 منٹ تو میں لے جاتا ہوں اور مقرر کے بعد جو کسر رہ جاتی ہے وہ ملک صاحب پوری کر دیں. تو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محمدیہ اسلامک سینٹر کے صدر جناب ساجد طفیل بٹ صاحب کو. اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. یہ ان کی گفتگو کو اگر سمرائز کیا جائے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور ہمیں جو یونٹی کا درس دیا ہے اس میں کہا اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور ہمیں جو یونٹی کا درس دیا ہے اس میں کہا دل نواز جناب عارف علی عارف صاحب اور مرکزہ عثمان صاحب اور قابل احترام جناب حافظ طارق صاحب. اگرچہ وہ مجھے یہ قدغن انہوں نے نہیں لگائی 2 منٹ کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مقررین علامہ اقبال رحمہ اللہ کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں اور ابھی کچھ دوست باقی بھی ہیں. تو میں انشاءاللہ صرف اپنی نمائندگی کے لیے یہاں پر حاضر ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں، میرے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں تیری ثنا میں کہنے والے، بات وہی ہے ہر ایک کا انداز جدا ہے. تو میں اس لیے کوئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی ذات پر جیسے ملک عبدالرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ اس شخص کے متعلق کچھ گفتگو کریں. میں حافظ طارق صاحب کی بھی ماشاءاللہ بڑی وہ فصاحت کے ساتھ علامہ پر گفتگو کر رہی ہیں، اسی کو سننا پسند کروں گا کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر سے شغف رکھنے والے جو ہیں ان کو مفسر قرآن کے طور پر جانتے ہیں اور عاشقان قرآن پاک کی تفسیر سے شغف رکھنے والے جو ہیں ان کو مفسر قرآن کے طور پر جانتے ہیں اور عاشقان کلندری ہے. جاوید نامہ میں لکھ رہے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو میں ایک بار پھر منتظمین کو اس کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حافظ طارق صاحب کا. بہت شکریہ جی. تمام دوستوں کا السلام علیکم. مالک صاحب آرڈر جاری کرو اگلا. ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں محمد عمران نعیم صاحب کونسلیٹ پاکستان سے. ہم پہلے بھی ان کو خوش آمدید کہہ چکے ہیں، دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ان کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اقبال نے کہا تھا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ہے. اقبال کے کئی میننگز ہیں: بلندی، اس کی عظمت، اس کی رفت، اس کی شان، اس کی آن، اس کی بان. اقبال تیری قوم کا، اپنے آپ سے مخالف، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ہے. ماضی تو سنہرا ہے مگر حال ہو گیا. ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا ہے. دعوت خطاب دے رہا ہوں کونسلیٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب عمران نعیم. تمام حاضرین محفل دوست آپ کو میری طرف سے السلام علیکم. تمام حاضرین محفل دوست آپ کو میری طرف سے السلام علیکم. ڈالا جاتا ہے جتنا مواد
अल्लामा इकबाल के लिहाज से या कायद आज़म के लिहाज से तो डाला जाता है जितना मवाद अल्लामा इकबाल के लिहाज से या कायद आज़म के लिहाज से, वो एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन होता है कि हमारी जो है पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि जनूबी एशिया पूरे बर सगीर में जो बहुत कादावर शख्सियात थी उनमें अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का नाम शुमार किया गया। बस ये मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन जो है ना पढ़ाया जाता है कि जी अल्लामा इकबाल फलां पैदा हुए, उन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए, और इसी तरह कायद आज़म के बारे में जो कि बिल्कुल जो है एक मामूली सा जो है हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। मेरे ख्याल में एक मुकम्मल जो है अलहदा से सब्जेक्ट होना चाहिए। ये आज हम जो पाकिस्तान की पहचान या हमारी पहचान है वो हमारे मुल्क की वजह से है, और वो किसकी वजह से है? वो कायद आज़म की वजह से, अल्लामा इकबाल की वजह से है। तो एक अलहदा से एक उन्वान, एक सब्जेक्ट इनके बारे में पढ़ाना चाहिए। हमारी जितनी भी नई नस्ल आ रही है उसको पता हो कि हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी इन्होंने दी, किस तरह जो है ना हमारी नस्ल को जो है राय रास्त पे लाने के लिए ये सारे जो है ना इन्होंने तालीमात के सिलसिले, जिस दौर में इन्होंने जो शायरी या जो फ़क़ीर इस्लाम के नाम से भी जाने जाते हैं शुरू किया, उस दौर में ये चीज़ें ही नायाब थी। और इनकी जो अभी वो हमारे एक दोस्त बता रहे थे, बहुत सारी किताबें जो शायरी की हैं उनमें शिकवा है, जवाब शिकवा भी है, और बहुत सारे ऐसे जो है ना वालियों में जिनको पढ़ने से पता लगता है कि ये सारी इस्लाम से वाबस्ता है। बहरहाल मैं इतना हिस्ट्री का स्टूडेंट ही 2-4 अल्फाज से जो मैंने अदा किए, आखिर में मैंने ज़ैद ज़मान और आरिफ अली आरिफ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, वो इन्होंने इस महफिल में इन्वाइट किया। मेरी तकरीबन 10 साल से जो है दुआ सलाम बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मलिक ज़ैद साहब से, वो हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं। तो इनके जब कोई काम कहते हैं या बात करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इस महफिल में पहली दफ़ा जो है इन्होंने ये इनकार किया है, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा जो है ना इन्होंने प्रोग्राम को अरेंज किया। और ये आप लोग माशाल्लाह सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, एक छोटा सा भी प्रोग्राम हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए सारी रात जो है नींद में याद आता रहता है कि जी सुबह ये काम करना है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, वो आएगा उसको ये करना है, ये करना है। तो मैं इनको जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। मेरी तरफ से सबको सलाम, और हमारी कौंसल जनरल साहिबा की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी है इनके लिए। अल्लाह ताला आप सबको जो है इसी तरह एक प्लेटफार्म पे मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो है अपना यूनिटी से सारे लोग आए हुए हैं, मजहबी तबके से भी बहुत सारे आए हुए हैं। हमारे जो है कौंसलर तनवीर किदर साहब बैठे हैं, एहतशाम साहब जो हमारी कम्यूनिटी के अंदर जो है मेरे ख्याल में पहले कमर्शलिस्ट हैं, वो भी बैठे हैं, और सारी कम्यूनिटी की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वैसे सच ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਲਕ ज़ैद ज़मान साहब ना मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी मुराद गुजर साईं साहब का मोंतिक्यारी से। उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ राजा इमरान असलम अकमाल साहब का, मलक सज्जाद साहब का बैरगामों से। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ